دماغ سے کوئی ہمارے سامنے لگے کہ یہ بڑا اچھا قانون پیش کر رہا ہے، ان کی بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے، دل کو بھاتی ہے، کوئی اس طرح کی بات قانون ضابطہ پیش کرتا ہے، وہ حدیث کے کچھ بھی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایمان والے انسان کو ماننا ضروری ہے۔ مومن بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کی بات آ گئی تو اب کوئی بات ہم اس کے سامنے نہیں مانیں گے، کسی اور کے کلام کو پیش نہیں کریں گے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے افراد دین کی اس ایک بنیاد کو، حدیث اور رسول کی اس مقام کو پہچانتے تو آج بہت ساری ایسی گمراہیاں، بھنگ دھتورے جو قرآن و حدیث کے سامنے کھڑے ہو کر دین کا درجہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ زندہ ہی نہیں رہتی، وہ گمراہیاں ختم ہو جاتی، صفائی ہستی سے مٹ جاتی۔ لیکن لوگوں نے کسی بزرگ کو، کسی امام کو، کسی فلاں اور فلاں کو، شیخ طریقت کو وہ درجہ دے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف، اس کو بہت سے لوگ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ان کو ہوا میں اڑا کر، پانی پہ چلا کر ایسا درجہ دیتے ہیں کہ جب یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی بات بھی شریعت کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے حلال حرام کو حلال حرام مانا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جب ان کی خوب جو ہے تعظیم اور عقیدت دل و دماغ میں بٹھا لی گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا حدیثوں کا معنی، مفہوم اور اس کے حقائق کو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جو جانتے ہیں وہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب وہ کھلے حدیثوں کے خلاف بھی کوئی بات کہتے ہیں تو معتقدین اسی بات کو مانتے ہیں، حدیثوں کے خلاف جانتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے باوجود ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری رسول سے محبت اور رسول پر ایمان قائم اور دائم ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ تمام عالم اسلام کے چپے چپے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مسلک کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، یا کسی تنظیم اور جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ بزرگوں کے قول کو، کسی کے خواب کو، کسی کے اجتہاد کو، کسی کے کشف کو، وہ سچ ہے جھوٹ ہے دوسری بات ہے۔ اگر وہ سچ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم نے اصول میں جانا کہ رسول کی حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، کسی کے قول اور کسی کے حکم کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ فَكُلُّ أَحْكَامِ الْبَشَرِ وَأَقْوَالُهُمْ تَبِعٌ لِلسُّنَّةِ، لہذا اصول ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے جو بھی احکامات ہیں اور جو بھی اقوال ہیں وہ سب کے سب شریعت کی نظر میں سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع ہیں۔ سب کو حدیث کے پیچھے چلنا ہوگا، حدیث کو کسی کے پیچھے نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں آپ اگر کسی مسلک کے ماننے والے، جیسے فرض کیجئے ایک آدمی شافعی یا حنفی مسلک کی تقلید کر رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے تو وہ یہ پوچھے گا یا یہ سوچے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث رسول ہے، ہم کو آپ نے بتا دی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ قبول کرتے ہیں تو ہم قبول کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے نزدیک حدیث امام ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اگر حنفی مسلک اس کی تائید کر رہے تو آپ مانیں گے، حنفی مسلک اس کو نہیں مانتا تو آپ رد کر دیں گے۔ یہی بات صوفی صاحب، یہی بات جو ہے اخوان المسلمین کا ماننے والا اپنی تنظیم کے قاعدے اصولوں کے معاملے میں کرتا ہے۔ بزرگوں کی بات کو پیچھے چلنے والا اپنے بزرگوں کے پیچھے، ایک احمد رضا صاحب کا نام لیتا ہے، ان کے مسلک پر چلنے والا وہ اپنے بزرگوں کو اور احمد رضا خان صاحب کو دیکھتا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ یہ سارے طبقات اگر آپ تھیوریکل زبانی طور سے ان سے جب بات کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کا سب سے اونچا مقام مانتے ہیں۔ رسول کا اونچا مقام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اصولوں میں کہ ان کو سب سے اونچا اور رسول کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی بات آ جائے تو ان کی بات کو آپ اللہ کی بات مانیں، اور اللہ کی بات اور رسول کی بات ہے تو اب کوئی کسی کی بات ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ محبت رسول اور مقام سنت کا تقاضا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ شیخ